السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام اللہ سبحانہ تعالیٰ کے 99 نیم لے کے حاضر ہوئے ہیں۔ آج انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک اور حکمت والا نام الحلیم کے بارے میں جانیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ وظائف کہ اس نام کے ذریعے اللہ کو کیسے پکارا جاتا ہے اور اس کے کیا ثمرات ہیں، اس کو لے کے انسان کے اور ایمان والوں کے ایمان کا درجہ کیا ہونا چاہیے۔ تو آئیے قرآن و حدیث کی روشنی میں جانتے ہیں۔ الحلیم اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام ہے اور یہ وہ اسم ہے جس کے معنی ہیں بردباری، آہستگی اور عقل، دور اندیشی۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کو گناہوں پر فوراً نہیں پکڑتا بلکہ انہیں مہلت دیتا ہے تاکہ وہ توبہ کر کے اسے راضی کر لیں اور منا لیں۔ یہ اسم گرامی قرآن مجید میں 11 مرتبہ آیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ یعلم ما فی قلوبکم وکان اللہ علیما حلیما، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے اور اللہ علم رکھنے والا، حکمت رکھنے والا ہے۔ علامہ ابن کثیر فرماتے ہیں الحلیم وہ ذات ہے جو اپنے بندوں کو اس حال میں دیکھتا ہے کہ بندے اس کی ذات کا انکار اور اس کی نافرمانی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی بڑے بردبار طریقے کا مظاہرہ کرتا ہے، ان کے معاملات کو مؤخر کرتا ہے، ان کو مہلت دیتا ہے اور پھر دوسروں کی نظر سے ان کے عیبوں کو چھپاتا ہے اور پھر ان کو معاف بھی کرتا ہے۔ ابن قیم فرماتے ہیں الحلیم وہ ذات ہے جو بندوں کو سزا دینے میں جلدی نہیں فرماتا تاکہ بندے کو مہلت مل جائے، وہ گناہ سے توبہ کر لے۔ ایک مسنون دعا کا جملہ ہے لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم۔ یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفت میں کرم اور حلیم کو خاص طور پر ذکر کیا گیا ہے کہ بندے پہلے مرحلے پر ہی یہ اعتراف کر لیں کہ یا اللہ میں اس قابل تو نہیں کہ میں اپنی توبہ آپ کے سامنے، اپنی دعا آپ کے سامنے رکھوں، میں اس قابل بھی نہیں، نہ میں اس لائق ہوں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر بھی تو معاف کرنے والا ہے، میں اپنی درخواست تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں اس وجہ سے کہ میرے گناہ بے شمار ہیں، میری خطائیں بہت زیادہ ہیں، آپ کے حضور درخواست پیش کرنے کے لائق تو نہیں، لیکن آپ حلیم ہیں۔ اس وجہ سے بندہ چاہے جتنا بھی خطا کار ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے اپنی حاجات ضرور پیش کرے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ الحلیم صفت کے ذریعے اس پر رحم فرماتے ہیں، درگزر فرماتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ سے زیادہ صبر کرنے والا کوئی نہیں جو اپنے بندوں سے یہ بات سنتا ہے کہ وہ بندے اللہ تعالیٰ کے لیے اس کا بیٹا یا اس کا شریک کسی کو ٹھہراتے ہیں، اس کے باوجود وہ بندوں کو رزق دیتا ہے، عافیت دیتا ہے، ان کی توبہ کا انتظار کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبیلے کو یہ 2 خصلتوں کے بارے میں بتایا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بہت پیاری اور محبوب ہے۔ نمبر 1، غصے کے وقت بھی عدل پر قائم رہنا، کاموں میں جلدی اور بے صبری نہ کرنا بلکہ ہر کام کو وقار اور اطمینان کے ساتھ انجام دینا۔ یہ بہت سی قوموں کی کامیابی کا ایک راز ہے، کیونکہ حدیث میں آیا ہے کہ غصہ شیطان کے اثر سے ہوتا ہے، شیطان کی پیدائش آگ سے ہوئی ہے، آگ پانی کو بجھاتی ہے، لہٰذا جب بھی تمہیں غصہ آئے تو فوراً وضو کر لینا۔ الحلیم وہ بردباری ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وہ صفت ہے جو مسلمان، کافر، نیک، گناہ گار سب کو حاصل ہے، اسی لیے کہ کتنے ہی گناہ گار لوگ ہیں جن کی مہلت اللہ تعالیٰ ان کو دیتا رہتا ہے، کتنے لوگ ایسے ہیں جو اللہ کو ہی نہیں مانتے لیکن قربان جائیں ایسی ذات پر کہ اس نے پھر بھی ان کو محروم نہیں چھوڑا۔ آسمانوں اور زمین، پہاڑ، سمندر روزانہ اللہ سے اجازت چاہتے ہیں کہ گناہ گار کو ختم کر دیا جائے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو منع فرما دیتا ہے۔ جب بھی کوئی گناہ ہو جائے تو اس طرح دعا مانگے
کہ اے میرے پاک پروردگار، تو لوگوں کو معاف کرنے والا ہے، مجھے صالحین میں شامل فرما دے۔ مجھے اگر تو بچائے گا تو میں بچوں گا، اگر تو مجھے چھوڑ دے گا تو میں ذلیل و خوار ہو جاؤں گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اے دلوں کو پھیرنے والے اللہ، میرے دل کو اپنے پاک دین کی صراط مستقیم پر ثابت قدم رکھ۔ ایک نوجوان نے بھی بالکل اسی طرح دعا مانگی تھی۔ جب اس کی دعا ختم ہوئی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ملائکہ کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے ملائکہ، کیا تم نے میرے بندے کے اس کلام کو سنا؟ تم گواہ رہو کہ ہم نے اس کے گزشتہ نام اعمال کی جو کثرت گناہوں سے سیاہ ہو گیا تھا، اپنے رحمت سے دھو ڈالا اور آئندہ اس کو عصمت کی توفیق دی ہے۔ اس میں گرامی الحلیم پر ایمان کے ثمرات۔ نمبر 1 ہے، انسان کو اس بات پر کامل یقین ہو جاتا ہے کہ گناہ پر گرفت نہ ہو اللہ تعالیٰ کے حلیم ہونے کی وجہ سے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جان لو بے شک اللہ جانتا ہے کہ جو تمہاری جی میں ہے اور جس سے تم ڈر رہے ہو، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا بڑا بردبار ہے۔ نمبر 2 ہے، اس اسم مبارک کے اثر سے مخلوق سکون اور قرار پاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی قوت اور قدرت، جاہ و جلال، محبت سے ان کے دل معمور ہو جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس اسم گرامی کے ذریعے بہت زیادہ مہربان ہوتا ہے، گناہوں میں مہلت دیتا ہے، نافرمانی پر عذاب نہیں دیتا، حالانکہ اگر وہ آسمان کو حکم دے تو ان میں پتھر برس جائیں اور زمین کو حکم دے تو وہ انہیں نگل لے، مگر اللہ سبحانہ تعالیٰ وسعت دیتا ہے، مہلت دیتا ہے۔ بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ بڑا بردبار اور مغفرت دینے والا ہے۔ پس انسان کو شرم و حیا کرتے ہوئے گناہوں سے باز آنا چاہیے۔ نمبر 3 اس کا ثمر یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت پر امیدوں کی ایک ڈور باندھ لیں جو اللہ اور بندے کے بیچ میں ہو، نا امیدی اور مایوسی کا خاتمہ کر دیں، توبہ کی طرف جلدی کریں۔ انسان کے جتنے بھی بڑے گناہ ہوں، اسے چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو، بلکہ اس سے عفو درگزر کا مطالبہ کریں، توبہ کریں۔ اور نمبر 4 ہے، انسان کو چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے غضب سے بچے، کیونکہ وہ حلیم کے ساتھ ساتھ قہار بھی ہے، کیونکہ کوئی بھی چیز اس کے غصے کے سامنے جم نہیں سکتی۔ اللہ تعالیٰ تمام مخلوق پر قدرت کا حامل ہے۔ نمبر 5واں، یہ بھی اس حلیم ہونے کا اثر ہے کہ لوگ اپنے لیے عذاب اور ہلاکت مانگتے ہیں، مگر اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں اس میں مبتلا نہیں کرتا۔ دیکھیں نا، کچھ لوگ ہوتے ہیں اپنی زندگی سے مایوس ہو کے یہ دعا مانگ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں موت دے دے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو رائٹ اوے موت تو نہیں دیتا نا۔ تو دیکھیں کتنا غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو جانتا ہے نا۔ خواہ ایسی دعا مانگنے پر گناہ ہے، منع کیا گیا ہے کہ مومن کو اس دنیا میں جتنی مہلت دی ہے اس کے رہنے کے لیے، اس کو وہ پوری کرنی ہے، اپنے ہاتھ سے جان ختم نہیں کرنی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کو موقع دیتا ہے کہ وہ اس کی رحمت کی طرف لوٹ آئیں، امید لگائیں اور نیک عمل کریں، ساتھ توبہ بھی کریں۔ آخری اور چھٹا ثمر، انسان اپنے اندر حلیم درگزر کے اوصاف پیدا کرے۔ جیسے خلق خدا ہمارے ساتھ عفو درگزر کا معاملہ کرتا ہے، اسی طرح ہمیں دوسروں کے ساتھ بھی یہی معاملہ کرنا چاہیے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں، الحلیم وہ ذات ہے جو اپنے مخلوق پر ظاہری اور باطنی نعمتوں کی زیادتی بھی کرتا ہے، باوجود مخلوق گناہ گار بھی ہے، خطا کار بھی ہے، گناہوں میں ملوث ہے، لیکن پھر بھی نرمی کا معاملہ رکھتا ہے۔ ایک اور امام ہیں، وہ فرماتے ہیں، الحلیم وہ ذات ہے جو بندوں کے گناہوں کی وجہ سے ان پر انعامات اور آسائشوں کو روکتا نہیں ہے، بلکہ وہ کسی نہ کسی بہانے سے ان کو معاف بھی کرتا ہے اور رزق بھی دیتا ہے۔ جب بھی آپ سے کوئی گناہ ہو جائے یا کوئی غلطی ہو جائے یا کوئی خطا ہو جائے تو نماز حاجات ضرور پڑھ لیا کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بھی تشویش کا معاملہ پیش آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے نماز کا اہتمام کرتے، صلاۃ حاجات پڑھتے اور دعا کرتے، یا اللہ یہ مشکل پیش آئی ہے، آپ اسے دور فرما دیجئے۔
اسی لیے ایک مسلمان کا کام یہ ہونا چاہیے کہ وہ اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے جائز ضرور صلاۃ حاجت پڑھے۔ اسی طرح بچوں کو بھی چاہیے والدین کے بچوں کو یہ سکھائیں کہ جب بھی آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو نماز حاجت ضرور پڑھیں۔ تو ہمیں چاہیے اس نام کے ذریعے اللہ کو پکاریں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ویسے بھی فرماتے ہیں کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اور مجھ کو میرے پیارے پیارے ناموں سے پکارو۔ تو اس نام کے ذریعے اللہ کو پکاریں تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرمائے گا اور نیکی کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے گا۔ اچھا، اس کو پڑھنے کا طریقہ الحلیم، یا اللہ یا حلیم، یہ پڑھتے ہوئے اس کے 4 وظائف ہیں جو آپ کر سکتی ہیں۔ کوئی مشکل پریشانی آپ کے اوپر آئے تو اس سے بچنے کے لیے آپ عصر کی نماز کے بعد اس کو 100 دفعہ پڑھ سکتی ہیں۔ دل کے سکون وقار کے لیے اور بردباری کے لیے درگزر کرنے کے لیے آپ اس اسم گرامی کو عشاء کی نماز کے بعد پڑھ کے اپنے پورے جسم پہ بھی پھونکیں۔ یہ کوئی حدیث سے یہ طریقہ ثابت نہیں ہے، لیکن کیونکہ نام ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس نام کے ذریعے شفا حاصل کرو، دعا مانگو، تو یہ میں وہ طریقہ آپ کو بتا رہی ہوں۔ تو آپ یہ بھی کر سکتی ہیں، اور صرف جو ہے اس کو 100 مرتبہ پڑھ کر اللہ سے دعا بھی مانگ سکتی ہیں۔ بچوں کے اوپر بھی پڑھ کر دم کریں، بچوں کو بھی یہ نام سکھائیں، اس نام کی جو ریکوائرمنٹس ہیں اس کو پورا کریں، اور کوشش کریں کہ گناہوں سے بچیں، اور اگر گناہ ہو جائے تو اس نام کے ذریعے اللہ کو پکاریں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا خاص رحم و کرم کرے، ہم سب کی دعاؤں کو قبول کرے، اور ہم سب کو شیطان کے شر سے محفوظ کرے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔